جی بالکل، ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور وہاں پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون فراہم کر رہی ہے. آج یوم دفاع بھی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفیٰ کمال. ان سے ہم بات کرتے ہیں. وزارت قومی صحت سیلاب زدہ علاقوں کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا خدشات ہیں وہاں پہ؟ NIH میں ہمارا تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا نظام بن گیا اور ہم جو راؤنڈ دی کلاک مانیٹرنگ پہ آ گئے. گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور تمام صوبے، چاروں صوبے ڈیلی صبح اور شام میں آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ جو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگی. میں نے خود بھی تمام صوبوں سے ایک سے جو ہے بریفنگ لے کر پختونخوا میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دوائیں پہنچائی ہیں. اب تک کی جو ڈیمانڈ تھی ہم نے اس کو پوری کی. ڈاکٹرز چاہیے تھے، لیڈی ڈاکٹرز چاہیے تھے، وہ کام ہوا. پھر جو ہے وہ WHO ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، یونیسیف ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اور دوسرے ادارے. سو فار کوئی ایمرجنسی کہیں نہیں ہے، خدا نخواستہ آؤٹ آف کنٹرول کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز آتی ہے اویئر ہیں. راؤنڈ دی کلاک جو ہمارے یہاں مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہیں قومی ادارہ صحت کی طرف سے، کن کن امراض کے حوالے سے محتاط کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے صوبوں کو اور ان متاثرہ علاقوں کو؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ NIH جو ہمارا ادارہ ہے وہاں پر تمام ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور WHO، یونیسیف اور دوسری ٹیمیں بیٹھی ہیں. تو جس طرح جب سیلاب آتا ہے اور جب پانی چھوڑ جاتا ہے اور جو اسٹیگننٹ واٹر رہ جاتا ہے اور پھر جو پانی کو آلودہ کر جاتا ہے، یہ جو پانی کی وجہ سے اور گندے پانی کی وجہ سے اور پانی کے میں پیدا ہونے والے مچھر اور مکھی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل سکتی ہیں، اس کی بھی احتیاطی تدابیر کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر ایڈوائزری جاری کر کی ہے. 5 ایڈوائزریز ہم نے جو ہے وہ جاری کی ہیں اور صوبائی حکومتوں کو کہ ان چیزوں سے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس میں کر لی جائیں. آلودہ پانی کی وجہ سے پیٹ کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، ملیریا مچھر کے کاٹنے سے نیٹ پرووائڈ کیا جائے، پانی کو تھوڑا سا ابال لیا جائے. یہ جو خسرہ ہے، ہماری جو ٹیمیں ہیں ویکسینیشن والی، یہ گراؤنڈ پر کام کر رہی ہیں. صوبوں کے پاس انف ریسورسز موجود ہیں، ہم ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسی چیز ریکوائرمنٹ آئے گی بھی تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. نیشنل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ہر سال ہونے ہیں، ہر سال. اب اگلی دفعہ 20% زیادہ بڑھ کر یہ چیزیں ہونی ہیں. ہمیں ایک مربوط پلان بنانا پڑے گا اس کے لیے. اب 7 تاریخ کو یہ سندھ کو ہیڈ کرے گا. تو الحمدللہ ابھی تک جہاں جہاں ذرا سی چیزیں ہوئی تھیں، پروونشل گورنمنٹ نے اس کو اپنے لیول پہ بھی کیا ہے اور جو ہم سے مدد ہو سکتی تھی ہم نے بھی کی ہے. ادویات کی قیمتوں، اسینشل ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے سمری ریجیکٹ ہوئی تھی، وہ جو 3 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ کچھ % بنتی ہے، کیا وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں روٹین کی؟ نئی دوائیں جو آنے والی ہیں مارکیٹ میں، اس نئی دواؤں کی جو ہے وہ کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر اعظم صاحب نے میرے آنے سے پہلے. میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہو گیا ہوں جس کو ہیڈ کرتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ. اس میں جو کامرس منسٹر بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہوں. اس کمیٹی نے نئی دواؤں کی، جو نئی دوائیں آئی ہیں جن کو مارکیٹ میں جانا ہے، اس کو ایویلویٹ کر کے جو ہے کیبنٹ تک پہنچایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال معمول کی جو اسینشل ادویات ہیں جو انفلیشن ریٹ کے مطابق فارمولے کے تحت بڑھتی ہیں، وہ نہیں بڑھ رہی. ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا. ہر سال تو بڑھنا ہوتا ہے. وہ تو ایک نارمل روٹین ہو، تو روٹین کی بات ہے نا. تو ان کا جو ایک روٹین میں چیز بڑھتی ہے، وہ روٹین وہ بڑھنا نہیں کہہ رہا تھا. جب وہ ہارڈ شپ مانگتے ہیں کیسز، وہ بڑھنا کہتے ہیں کہ اب وہ تو ایک روٹین کی کچھ پرسنٹیج ہے، وہ اپنی روٹین میں بڑھتی ہیں. میں سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی یا ہے کہ جس سے جو ہے وہ آپ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ کر سکیں. ڈیم بالکل بننے چاہیے، بہت سارے بننے چاہیے، زیادہ بننے چاہیے، ہر ڈیم بننا چاہیے. اس کے اندر جو خدشات ہیں ان خدشات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. خدا کے واسطے، ہم انڈیا سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم افغانستان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کانفلکٹ پہ کسی بھی دنیا سے بیٹھ کے بات کرنے کی. بھائی ان مسئلوں پہ ہم آپس میں بات کر کے اس کو حل نہیں کر. 70 سال ہو گئے ہمیں حل کرنے میں. صدارتی نظام کی باتیں چل رہی ہیں ملک میں، ضرورت پڑنے پہ صدارتی نظام آنا چاہیے. دیکھیں، مجھے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ کہاں چل رہی ہیں. میرے کانوں میں نہیں آئی. کسی نے مجھ سے بیٹھ کر، آفیشیل آدمی میں لوگوں نے، کسی نے بیٹھ کر مجھ سے بات دی. تو میں یہ قیاس آرائیوں کے اوپر قیاس آرائی مزید نہیں کرنا چاہتا. میں جو کہنا چاہتا ہوں، ملک میں انتظامی بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے. میں آرمی چیف اور اس وقت کے آرمی چیف، آج کے فیلڈ مارشل 1.5 سال پہلے کراچی آئے تھے، بزنس کمیونٹی سے خطاب کیا تھا، اپنا ویژن بتایا تھا اور انہوں نے اس
پاکستان کے اس نظام کے اوپر بہت مربوط قسم کے اپنے خیالات کا اظہار، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور ان کے اس خیالات، ان کے ویژن میں پاکستان کا یہ موجودہ 4 صوبوں کا نظام ہے، یہ نان وائبل ہے، یہ وائبل ہی نہیں ہے، یہ اور صحیح بات ہے یہ نا کہ وائبل ہی نہیں ہے، اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے۔ میں جس چیز کو اور ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے ڈیوالو ہونے کے بعد، مزید یونٹ بننے کے بعد بھی آپ کو جو اگلی چیز کرنی ہے، وہ اگلی چیز کرنی ہے کہ آپ کو پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام رائج کرنا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے، اور اس میں تیسری بات اس میں یہ کرنی ہے، آئین میں لکھنی ہے یہ بات کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں، وہیں سے پروونشل فائنانس کمیشن کے پیسے صوبوں کو سے ڈسٹرکٹ کو بڑھ جائیں، جو ڈسٹرکٹ کا پیسہ ہے، اور یہ جو آپ نے آکٹرائے ضلع ٹیکس ختم کر کے پورے پاکستان سے OZT میں آپ نے 2.5% 1999 میں طے کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کو جائیں گے، اور 2006 میں آپ نے کہا تھا 1/6 آف یور GDP 1/6 آف یور GDP ول گو ڈائریکٹلی ٹو دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، وہ نہیں جا رہے۔ جب یہ 7واں NFC ایوارڈ آیا، اس میں وہ جو ڈسٹرکٹ کو جانے والا پیسہ تھا پاکستان کے، اس کو ڈویزیبل پول میں ڈال کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا ہے۔ نہ، یہ غلط بات ہے، آپ نے ڈسٹرکٹ کو، وزیر اعلیٰ دیتا نہیں آگے، تو جو اب اگر ڈسٹرکٹ کو پیسے اس ڈویزیبل پول کے ذریعے اس سے ہٹ کر مل رہے ہوتے، تو آج کراچی کو 2024 اور 25 میں 190 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے، ایک سال کا 190 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے، اور آپ نے یہ پیسہ جو ہے وہ 1% بھی کراچی کو نہیں ملا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح اور ڈسٹرکٹ کو ملا۔ تو یہ 3 4 5 چیزیں جو کہ ہم نے خراب کر رکھی ہیں اس کو، اور سیس جو کہ پورٹ سے کلیکٹ ہوتا ہے، سیس کی مد میں جو کہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے، سیس کے پیسے تو پیورلی سارے کراچی کے ہیں، کیونکہ وہ ہے وہ اس چیز کے پیسے ہیں کہ جو پورٹ کا ٹریفک انفراسٹرکچر کو، کسی شہر کے انفراسٹرکچر کو خراب کرتا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے وہ پیسے اس مد میں پیسے رکھے، تو سیدھے سٹی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے۔ وہ پاکستان میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر پورٹ کا ٹریفک کسی گلی کوچے کے یا شہر کے روڈوں کو خراب کراؤ، کیونکہ وہ پورٹ سے نکلتے ہیں، کراچی کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد تو نیشنل ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں، تو کسی شہر میں جاتے نہیں ہیں، تو سارا نیشنل ہائی وے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ تو اگر کسی شہر کا انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے اس پورٹ کے ٹریفک کی وجہ سے، تو کراچی کا، اور اس کے پیسے لیتے ہیں آپ پورٹ پر، وہ پیسے نہیں دیتے آپ۔ تو ان 4 5 چیزوں کو، موٹی موٹی چیزوں کو فکس کر دیں گے، پاکستان چل پڑے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کراچی کی مکمل پوٹینشیل کو آپ ٹیپ نہیں کریں گے، اکانومیکلی کھڑا نہیں کریں گے، اس کو پیسے نہیں دیں گے، اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے پورے پاکستان کے شہروں کو، پاکستان کی اکانومک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے، پاکستان نے مارکہ حق بھی کیا، کیا پیغام ہے آج کے دن کے؟ ہمیں اپنی پاک فوج سے بہت پیار ہے، ہماری فوج ہے، ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، اور اس کی وجہ ابھی دنیا نے دیکھ لی ہے چند ماہ پہلے، کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ، اس کی جارحیت، اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے، لیکن ہماری مسلح افواج نے، ان کے ایمانی جذبے نے، قوم نے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کے اس اتحاد نے ایک دنیا میں لازوال قسم کی مثال قائم کی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو، اتنی اپنے سے زیادہ بڑی فورس کو، اپنے سے زیادہ بڑے بجٹ والے ایکوپمنٹس کے سامنے اس فوج نے، اس ایئر فورس نے، اس نیوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس پہ ہمیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، لب کر لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اور اس کے بعد میں پاک فوج، ان کے سربراہ فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کی تمام جو ہے وہ مسلح افواج کے تمام جوان، اور اسی طرح سے ایئر فورس اور نیوی کے تمام ہمارے جو جوان ہیں، ان کی جو قیادت، وہ ہماری دعاؤں کے بھی مستحق ہیں، ہماری شاباش کے بھی مستحق ہیں، اور ہمارا فخر ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے، ادارے ہونے کے ناطے، کوئی بھی اس ملک میں آئیڈیل تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی انڈیویجول سے ہو جاتی ہے، یا ہم سے کوئی جو ہے وہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، آج نہیں آئندہ، گزرے ہوئے کل، ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو جس طرح سے ہم خدا نخواستہ کسی کے کہنے پر یا کسی طرح سے اپنے غصے میں بیشنگ شروع کر دیتے ہیں،
ان کی جو ہے وہ تذلیل شروع کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف ایک جو ہے کیمپین شروع کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف اور صرف ہمارا اپنا نقصان ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اپنی شکایتوں کو کہنا چاہیے، کرنا چاہیے، سب کی رہتی ہیں شکایتیں، رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں گی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو، اس لائن کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے جہاں سے دشمن کو فائدہ ہو۔ میں تمام پاکستانیوں کو اس والی بات پہ میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہونے چاہیے جو کہ جہاں پہ ہمیں جو وہ اپنی سیاست کو یا اپنے خیالات کو یا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، ہمیں اپنی فوج پر ناز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور دنیا کی اپنی صلاحیتوں کو اور اجاگر کریں، اور اس ملک کا نام جو اس کو پاکستان کا نام جو اور بلند کریں۔ جی بالکل، مارکہ حق میں پاکستان کے افواج نے اور اداروں نے، دفاعی اداروں نے لازوال مثال قائم کی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ساتھ ہی خراج تحسین پیش کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے، خاص طور پہ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے پورے پاک افواج کو سلام پیش کیا ہے، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی ہے پوری قوم کو آج کے دن کے حوالے سے مارکہ حق کی بھی۔